والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سامعین کرام، آج کے اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں وہ ہے بچے بگڑتے کیوں ہیں. محترم سامعین، بچے مہکتے ہوئے پھول ہیں، بچے روشنی ہے، بچے نور ہے. گھر کے اندر بچوں سے رونق ہے. جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر سنا سنا سا لگتا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ذرا ان سے پوچھے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے. اس باپ سے پوچھے جس باپ کے ہاتھ میں چلتے ہیں کہ کوئی معصوم بچے کی انگلیاں پکڑ کر اڑ بھی چلے. اس ماں سے پوچھے جو ماں بیچاری تڑپتی ہے کہ کاش میری گود میں بھی کوئی بچہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. ہمارے بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ بات کہنا بالکل درست ہوگا کہ ہمارے بچے بگڑتے کم ہیں، انہیں بگاڑا جاتا ہے. اس کے کچھ اسباب ہے. سب سے پہلی وجہ اور سبب تعلیم سے دوری ہے. جب ہم اپنے بچوں کو علم سے نوازیں گے، انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائیں گے، انہیں اسکول یا مدرسہ بھیجیں گے تو ضرور فرما بردار ہوگا اور غلط چیزوں سے پرہیز کرے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اولاد کی بری دوستی پر والدین کی نظر نہ ہونا. والدین کو اس بات پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادت بہیویئر کیسا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے. المرء علی دین خلیلی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے دوست اپنے والدین کو گالیاں دے اور اپنے آپ سے محفوظ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. اچھے دوست کی مثال ایک عطر فروش سے دی گئی اور بزدل دوست کی لوہار سے. عزیز سامعین، اپنے نیک عمل سکھائیے، انہیں ادب سکھائیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تو آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے.